بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 69واں سبق ہے، جس میں ہم حروف غیر عاملہ کی نویں قسم تنوین یعنی نون تنوین اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف غیر عاملہ وہ حروف ہیں جو معنن عمل کریں لیکن لفظاً عمل نہ کریں۔ پھر اس کی 16 قسمیں ہیں: حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف تہذیز، حرف توقع، حروف استفہام، حرف ردع، تنوین، نون تاکید، حروف زائدہ، حروف شرط، لولا، لام مفتوح، ما بمعنی ما دام اور حروف عطف۔ اس سے پہلے ہم حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف تہذیز، حرف توقع، حروف استفہام اور حرف ردع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی سبق میں ہم تنوین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تنوین کی تعریف پڑھیں گے۔ تعریف تنوین کی یہ ہے کہ بھائی تنوین کا لغوی معنی ہے نون ادا کرنا، نون داخل کرنا، اور اصطلاح میں تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو کلمہ کے آخری حرف کے حرکت کے پیچھے لگے، تاکید کے لیے نہ ہو، جیسے ضاربن۔ تو اس سے خارج ہوا اضربن کہ اس میں جو نون ہے نون ساکن آخر میں، یہ نون تاکید کے لیے ہے۔ تنوین کا لغوی معنی ہے نون ادا کرنا، نون داخل کرنا، اور اصطلاح میں تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو کلمہ کے آخری حرف کے حرکت کے پیچھے لگے، تاکید کے لیے نہ ہو، جیسے ضاربن۔ تو اس کے آخر میں نون ساکن ہے اور یہ تنوین ہے۔ بس اس سے خارج ہوا اضربن، اس کے آخر میں جو نون ساکن ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یہ تنوین نہیں ہے۔ باقی جو 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ بطور علامت کے کہا جاتا ہے۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو جو تنوین کہتے ہیں، یہ بطور علامت کی کہا جاتا ہے۔ پھر تنوین کی 5 قسمیں ہیں: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم۔ آئیے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنوین تمکن۔ تمکن کا معنی ہے کسی جگہ پر پختہ ہونا، قرار پکڑنا۔ یہ تنوین بھی بتاتی ہے کہ اسم اسمیت میں اچھی طرح مضبوط اور پختہ ہے، نہ حرف کی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوا ہے اور نہ اسباب منع صرف سے غیر منصرف ہوا ہے۔ اور تنوین تمکن وہ ہے جو اسم متمکن یعنی معرب پر داخل ہوتی ہے
اور یہ اسمیت کی علامت ہوتی ہے۔ منصرف اور غیر منصرف اسماء کے درمیان فرق کرتی ہے، کیونکہ تنوین غیر منصرف پر داخل نہیں ہوتی، اس لیے اس کا دوسرا نام تنوین صرف بھی ہے، جیسے زید رجل۔ تو پہلا مثال زید جو ہے یہ معرفہ، اور دوسرا غیر معرفہ رجل کی مثال ہے۔ تو بھائی تمکن کا معنی ہے لغوی کسی جگہ پر پختہ ہونا، قرار پکڑنا، اور اس تنوین تمکن کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ یہ تنوین بھی بتاتی ہے کہ اسم اسمیت میں اچھی طرح مضبوط اور پختہ ہے، نہ حرف کی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوا ہے اور نہ اسباب منع صرف کی وجہ سے غیر منصرف ہوا ہے۔ تنوین تمکن وہ ہے جو اس میں متمکن یعنی معرب پر داخل ہوتی ہے، اور یہ اسمیت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ منصرف اور غیر منصرف اسماء کے درمیان فرق کرتی ہے، کیونکہ تنوین غیر منصرف پر داخل نہیں ہوتی، اس لیے اس کا دوسرا نام تنوین صرف بھی ہے، جیسے زیدن میں جو تنوین ہے آخر میں، اور اسی طرح رجلن میں جو آخر میں تنوین ہے، یہ تنوین تمکن ہے۔ دوسری قسم تنوین تنکیر۔ تنکیر اس تنوین کو کہتے ہیں جس میں نکرہ والا معنی ہو، یعنی جو اسماء مبنیہ پر معرفہ اور نکرہ میں فرق بیان کرنے کے لیے لاحق ہو، اور یہ تنوین بھی اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تنکیر یا تنوین تنکیر اس تنوین کو کہتے ہیں جس میں نکرہ والا معنی ہو، یعنی جو اسماء مبنیہ پر معرفہ اور نکرہ میں فرق بیان کرنے کے لیے لاحق ہو۔ تنوین تنکیر جو ہے یہ اسماء مبنیہ پر داخل ہوتی ہے، اور پھر اسماء مبنیہ پر اس کا دخول جو ہوتا ہے یہ اس کے معرفہ اور نکرہ میں فرق بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ تنوین جو ہے یہ بھی اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بس اس کی دو صورتیں ہیں، تنوین کے ساتھ جیسے صحن، یہ اسم فعل ہے، بس اگر تنوین تنکیر ہوگی تو یہاں پر جیسے صحن میں ہے تو معنی نکرہ والا ہوگا، اور اس کا مطلب ہوگا اسکت سکوتا ما فی وقت ما، یعنی کسی نہ کسی وقت خاموش ہو جا۔ جبکہ دوسری صورت جو بغیر تنوین کے ہے یعنی صح، تو معنی معرفہ والا ہوگا، یعنی اسکت سکوتاً الآن، ابھی خاموش ہو جا۔ گویا اس میں وقت متعین ہوتا ہے۔ تنوین تنکیر عموماً اسماء افعال اور اسماء اصوات کے آخر میں سماعاً آتا ہے۔ تو بائی تنوین تنکیر جو ہے یہ اسماء مبنیہ پر معرفہ اور نکرہ میں فرق کرنے کے لیے لاحق ہوتا ہے، اور یہ تنوین بھی اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے صحن جو کہ اسم فعل ہے، جب تنوین کے ساتھ ہو صحن تو اس کا معنی نکرہ والا ہوگا، یعنی کسی نہ کسی وقت خاموش ہو جا، اور اگر بغیر تنوین کے ہو جیسے صح تو اس کا معنی ہوگا ابھی خاموش ہو جاؤ، یعنی اس میں وقت متعین ہے، معرفہ والا معنی ہوگا اس میں۔ پھر تنوین تنکیر جو ہے یہ عموماً اسماء افعال اور اسماء اصوات کے آخر میں سماعاً آتا ہے۔ تنوین کی تیسری قسم تنوین عوض ہے، اور تنوین عوض اس تنوین کو کہتے ہیں جو مضاف الیہ، مفرد یا جملہ یا کسی اور اسم کے بدلہ اور عوض میں آئے، جیسے حینئذ
جو اصل میں حین اذ کان کذا تھا، تو کانا کذا کے عوض نون تنوین یعنی نون ساکن لایا گیا تو یہ بن گیا حین اذن۔ اسی طرح دوسری مثال کل قائم، جو اصل میں تھا کل انسان قائم، انسان مضاف الیہ کے عوض کل مضاف جو ہے کل اس پر تنوین لایا گیا ہے تو بن گیا کل قائم۔ اسی طرح ساعۃ اذن، یوم اذن، تو ان کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے۔ اسی طرح وہ تنوین جو حرف محذوف کے بدلہ میں آئے جیسے جوارن اور غواشن، تو ان کے آخر میں بھی جو تنوین ہوتا ہے جو حرف محذوف کے عوض میں آتا ہے انہیں بھی تنوین عوض کہتے ہیں۔ تنوین کی چوتھی قسم تنوین مقابلہ ہے۔ یہ اس تنوین کو کہتے ہیں جو کسی کے مقابلہ میں آئے، جیسے مسلمات جمع مؤنث سالم میں جو تنوین آئی ہے یہ جمع مذکر سالم مسلمونہ کے نون کے مقابلہ میں آئی ہے۔ تنوین کی پانچویں قسم تنوین ترنم ہے۔ ترنم کا لغوی معنی ہے نغمہ گانا، سریلی آواز کرنا، اور اصطلاح میں اس تنوین کو کہتے ہیں جو آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے اشعار اور مصرعوں کے آخر میں آئے، جیسے اقل اللوم عازل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا، کم کر ملامت اور تانا کو اے ملامت کرنے والی محبوبہ یعنی عازلہ، اگر میں صحیح کام کروں تو کہ بے شک اس نے صحیح کیا۔ تو یہاں پر اس شعر کے مصرعوں کے آخر میں عتابن اور اصابن آئے ہیں، یہ اصل میں عتابن اور اصاب آتے۔ تنوین کو نون خفیفہ کی صورت میں لکھا گیا ہے، اور العتابن اور اصابن میں یہ تنوین جو ہے تنوین ترنم ہے۔ پہلے مصرع میں عتاب اسم جو ہے وہ معرف باللام ہے، اور پھر بھی اس کے آخر میں تنوین آئی ہوئی ہے، جبکہ دوسرے مصرع میں اصابہ فعل ہے لیکن پھر بھی اس پر اس کے آخر میں نون تنوین لایا گیا ہے۔ تو اس قسم کے تنوین جو ہیں یہ اشعار اور مصرعوں کی تحسین کے لیے اور آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کے آخر میں لائے جاتے ہیں۔ پانچوں تنوین میں فرق کیا ہے؟ تو بھئی چار پہلی اقسام جو ہے وہ صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اسم کی علامات میں سے ہیں، البتہ تنوین ترنم جو ہے یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں اور معرف باللام پر بھی آ جاتی ہے، جس طرح کے اس شعر میں ہم نے پڑھا۔ یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ تنوین در حقیقت نون ساکن ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد اگر کوئی ساکن ہو تو اس نون تنوین کو حرکت دے کر اگلے ساکن سے ملا دیتے ہیں، جیسے خیر الوصیت، اصل میں خیر الوصیت ہوتا، جب اس کو ملاتے ہیں تو اس نون ساکن کو کسرہ دیں گے، کیونکہ الساکن اذا حرک بالکسر، تو یہ بن جائے گا خیر الوصیت۔